بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون صدق اللہ العظیم۔ دو عنوان ہیں اس مجلس کے، علماء کرام کا عوام سے، علماء کا اغنیاء سے، علماء کا حکام اور اہل سیاست سے تعلق کیسے ہونا چاہیے۔ بہت محنت کرنا پڑتا ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ استغنا کیا ہے، تکبر کیا ہے، تواضع کیا ہے، بزدلی کیا ہے، اللہ کی عظمت کا استحضار ہے، ہر نعمت کو اللہ کا کمال سمجھتا ہے تو تواضع ہے، لیکن بزدلی، پس ہمتی یہ تو عیب ہے، مرض ہے۔ پناہ مانگی گئی دعاؤں میں بزدلی سے ہے، عجب تو بیماری ہے، نعمت کو اپنا کمال سمجھنا، اترانا، لیکن خود اعتمادی تو مطلوب ہے، خود اعتمادی عجب تک نہ پہنچ جائے۔ بہت باریک فرق ہے کہ آدمی شکر کرتے ہوئے دوسرے کی تحقیر پر نہ جائے۔ اللہ نے یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، اصل مخاطب کی تحقیر کرنا ہے، شکر تحقیر کے ساتھ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے علم سے جوڑا ہے، حدیث کے علم سے جوڑا ہے، مسجد اور مدرسے سے جوڑا ہے۔ اہل علم کو باوقار رہنا چاہیے، غیر اللہ کے سامنے کبھی ضرورت نہیں رکھنا چاہیے، غیر اللہ کے سامنے ذاتی ضرورت کبھی نہیں رکھنا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس ملفوظ سے بڑا فائدہ ہوا۔ حضرت فرماتے تھے کہ بقدر ضرورت دنیا ہمارے پاس ہے اور ان اغنیاء کے پاس بقدر ضرورت بھی دین نہیں ہے، وہ ہمارے محتاج ہیں، ہم ان کے محتاج نہیں۔ قناعت نہ ختم ہونے والی دولت ہے، جو تھوڑی روزی پر راضی ہو جاتا ہے اللہ اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتے ہیں۔ مختلف رنگ رہے اکابر پر، اغنیاء اور حکام سے اگر تعلق رکھا ہے
تو حکمت اور ہمت کے ساتھ اصلاح کا رکھا ہے، دین دینے کا رکھا ہے، اسلام سے رشتہ جوڑنے کے لیے تعلق رکھا ہے، ذاتی مفاد کے لیے نہیں۔ اٹھا لیجئے زندگی مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، حفظ الرحمان سیواری رحمۃ اللہ علیہ، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اہل سیاست اور حکام سے بڑے گہرے تعلقات تھے، دبدبا تھا، لیکن اس تعلق کو حصول دنیا کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ عہدے پیش کیے گئے تو انہوں نے اپنے مخصوص مزاج کے تحت عہدوں کو بھی قبول نہیں کیا۔ یہ بات الگ ہے کہ کون سی عمر، کون سا زمانہ سرکاری عہدے قبول کرنے کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے عہدہ قبول نہیں کیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کی محبت بھی عذاب ہے اور عداوت بھی عذاب ہے۔ آدمی دشمنی بھی نہیں کر سکتا، دشمنی کرے گا قافیہ تنگ ہو جائے گا، میدان سکیڑ دیا جائے گا، محبت کرے گا تو تملق کرنا پڑے گا، چاپلوسی کرنا پڑے گا، ہاں میں ہاں ملانا پڑے گا، ہر ایک میں جرأت نہیں ہوتی ہے اہم موقع پر نکیر کرنے کی، لا تعلق ہو جانے کی، کھل کر جواب دینے کی۔ اغنیاء اور حکام سے تعلق رکھنے سے پہلے آدمی اپنے علم اور عمل کے مقام کو بھی دیکھ لے، حیثیت عرفی کو بھی دیکھ لے۔ ہر آدمی اس قابل نہیں ہوتا وزیر اعظم کے خلاف بولے، وزیر اعلیٰ کے خلاف بولے، وقت کے بادشاہ کے خلاف بولے، نہ ہی زبان و بیان کی الفاظ و تعبیر کا وہ سلیقہ آتا ہے۔ اور مخاطب کی نوعیت، مخاطب قبول کرے گا یا مخاطب سلاخوں کے پیچھے ڈال دے گا، اور سلاخوں کے پیچھے ڈال دے گا تو یہ حق گوئی اور بے باکی کا فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ کیا حق گوئی اور بے باکی اتنی زیادہ ضروری تھی کہ جو میدان کھلی فضا میں مل رہا تھا وہ میدان کو ختم کر دیا گیا؟ کہیں جلد بازی تو نہیں کر دی میں نے اس حاکم کو ٹوکنے میں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وقت کے بادشاہ کے پیش کیے گئے عہدے کو قبول نہیں کیا۔ عہدہ قضا بار بار پیش کیا گیا، دباؤ ڈالا گیا، اسی باب میں اسی وجہ سے قتل کر دیے گئے آپ، لیکن قبول نہیں کیا عہدہ قضا، صرف اس لیے کہ خود مختاری کا خاتمہ ہو جائے گا، میرے ضمیر کی آزادی باقی نہیں رہے گی، شریعت کی ترجمانی کا حق ادا نہیں ہوگا۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے عہدہ قبول کیا۔ احوال بدل جاتے ہیں، احکام بدل جاتے ہیں، اشخاص بدل جاتے ہیں، احکام بدل جاتے ہیں۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ
کے لیے مناسب سمجھا یا انہوں نے اس زمانے کو ضروری سمجھا کہ عہدے قضا کو قبول کر لینا چاہیے؟ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے بادشاہوں کو خط لکھا کرتے تھے، تعلقات تھے، اکرام کیا جاتا، لیکن ایک اینٹ ایک رتی اپنی ذاتی ضرورت کے لیے کبھی قبول نہیں کیا۔ اس زمانے میں اہل علم کمیٹیوں کے خلاف جو کھلی تنقید، تحقیر اور تضحیک آمیز لب و لہجہ اور ان کے مقام کی عدم رعایت، ان کی وجاہت اور رسوخ کا خیال نہ کرتے ہوئے منبر و محراب سے کمیٹیوں کو ڈانٹنا، یہ کوئی اصلاح کا طریقہ نہیں ہے۔ اصلاح تو اکرام کے ساتھ ہوگی، بے اکرامی کے ساتھ آپ اپنے چھوٹے بچے کی بھی اصلاح نہیں کر سکتے۔ آپ کو علماء کے فضائل یاد ہیں، علم کے فضائل یاد ہیں، بڑھاپے کے فضائل یاد نہیں، کبیر کی تعظیم کی احادیث یاد نہیں، برسر محفل کسی کو ذلیل کرنے، ایمان والے کو ذلیل کرنے کے گناہ کی سنگینی یاد نہیں۔ تنہائی میں بولیے، تقابل کے بغیر بولیے، کبیرو کبراء القوم، قوم کے بڑے کا اکرام کرو، بڑاپن دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبائل کے بڑے آئے، حالت کفر میں بھی آئے، اکرام کیا گیا۔ عوام سے تعلق میں عامی نہ بن جائیے، عوام سے تعلق میں ہوٹل باز مت بن جائیے، عوام کی اصلاح کرنے کے غم میں اپنے مطالعے، اپنے تعلق مع اللہ، اپنے اکابر کی روش کو نہ چھوڑیے۔ ایم ایل اے کے ساتھ فوٹو اترنے کا موقع مل جائے، کونسلر صاحب کو ادارے میں بلا کر ظاہری تکریم پر آدمی سمجھے کہ میں سیاسی انقلاب لا لوں گا۔ اہل دنیا اہل علم کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، اہل سیاست اچھی طرح جانتے ہیں کہ منبر و محراب پر بیٹھنے والوں پر اعتماد ہے امت کو، کونسلری اور ایم ایل اے اور ایم پی کی کرسی پر بیٹھنے والوں پر لوگوں کو اعتماد نہیں۔ مذہبی قیادت معتمد ہے، سیاسی قیادت غیر معتمد ہے۔ وہ تو استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنے مفادات کے لیے، الیکشن کے موقع پر ووٹ حاصل کرنے کے لیے، عوام الناس سے کاٹنے کے لیے، اپوزیشن کے مقابل کھڑا کرنے کے لیے۔ کھل کر تائید کرنا، فریق بن جانا بہت حساس مسئلہ ہے، بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ دعوت کے اکابر ایک بول کہا کرتے تھے، ایک حد تک وہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے، ہم تو ساری پارٹیوں کو جنت میں لے جانے والی پارٹی، رواداری ظاہری طور پر اس قدر تو ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا اپنا کوئی نظریہ ہی طے نہ ہو، سیاسی رہبری
کی بصیرت ہی آپ کے پاس نہ ہو، آپ کوئی رائے ہی نہ رکھتے ہو یا اس کو دین ہی نہ سمجھتے ہو، ایسا نہ ہو۔ لیکن ایک حد تک آدمی کو ان وقتی سیاسی تنازعات سے بالا تر رہنا چاہیے۔ میں کسی پارٹی کا نہیں بھائی، جو آئے گا اس کے لیے دعا کروں گا، سب کے لیے دعا کروں گا کہ انسانیت کا بھلا ہو جائے، ملک کا نفع ہو جائے، آپ کو خدمت کا موقع مل جائے۔ طالبانہ مزاج سے آتا ہے، حوالگی کے جذبے سے آتا ہے، خود سپردگی ہے، تو پھر تب پوری رہبری کرنا چاہیے تاکہ یہ سیاست، یہ دولت، یہ وجاہت اس کے لیے آخرت بنانے کا ذریعہ بنے، ملت اسلامیہ کو نفع پہنچانے کا ذریعہ بنے، اس کی نسل کو دین پر لانے کا ذریعہ بنے، اس کے لیے تباہی کا سامان نہ بنے۔ بعض اکابر نے نفع ہی نہیں سمجھا کسی حاکم سے، یا اپنی ذات سے متعلق کرنے میں نفع نہیں سمجھا، تو پوری احتیاط کی زندگی بھر۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے وقت کے بادشاہ نے کہا بہت عرصے سے ملنے کی خواہش ہے۔ حضرت نے فرمایا ایک دروازے سے آؤ گے دوسرے دروازے سے چلے جاؤ گا، نہیں ملوں گا میں تم سے۔ ہم فقیروں سے اغنیاء کا کیا تعلق، یہ کہہ دیا کرتے تھے۔ جب انہوں نے مناسبت نہیں دیکھی، نفع کی امید نہیں دیکھی، بعض اتنے تعلق مع اللہ کی قوت کے مالک تھے، آنے والی ہر اذیت کو جھیلنے کی عزیمت کے حامل تھے۔ وقت کا بادشاہ ملنے آیا، غالباً ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، چوکیدار نے روک دیا بادشاہ، اجازت لی، حضرت نے اندر آنے کی اجازت دی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اللہ کے نیک بندوں کے دروازے پر دربان نہیں ہوتا، آپ کے دروازے پر دربان کیسے؟ تو انہوں نے جواب دیا تاکہ دنیا کے کتے نہ آئے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ہم بھی اگر نقالی کرنے لگ جائیں اور وہ روحانیت اور وہ عظیمت کی بلندیاں نہ ہوں تو سوائے خربوزہ کٹنے کے اور کچھ نہیں، چاہے خربوزہ تلوار پر گرے یا تلوار خربوزے پر گرے۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے جامع مسجد میں کھڑے ہو کر نکیر کیا، اور ایک بڑی تعداد وہ بھی ہے علماء کی جنہوں نے سکوت اختیار کیا، سب مخلص تھے، انہوں نے اپنی حیثیت عرفی اور زمانے کی نوعیت کو دیکھ کر رویے کو اپنایا۔ مستقل کتابیں ہیں علماء کے ان مواقف کے تذکرے پر، علماء کی مستقل کتابیں ہیں۔ چندہ بھی ہر ایک سے نہیں لیا جاتا، اہل دنیا سے، اہل سیاست سے اجتماعی ضرورتوں کی درخواست کی جاتی ہے، قوم کی مالی ضرورت پوری کرنے کی درخواست کی جاتی ہے۔ بھئی مسجد بنانا ہے چندہ دے دو، مدرسہ بنانا ہے چندہ دے دو، اجتماع کرنا ہے مال لگا دو۔ اس میں بھی جو پختہ فکر اکابر ہیں انہوں نے ہر ایک کے مال کو قبول نہیں کیا، مال کے رد کرنے کے واقعات بھی بہت سے اکابر کے۔ حضرت شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بمبئی کے بڑے تاجر ہیں، اصول یہ تھا کہ حضرت خود ہی رسید بنوا دیتے، خود ہی دے دیتے یا اندراج کر لیتے۔ ہردوئی کا حساب تو بہت شفاف، لیکن آنے والے نے کہا کہ حضرت بتا دیجئے کہاں لگایا یا اعتماد کے لیے کوئی رسید دے دیجئے۔
حضرت نے یہ دیکھا کہ اعتماد میں کمی ہے، پیسے واپس کر دیے۔ قاری عبدالباسط صاحب رشادی نے اپنی آنکھ سے دیکھا، 3 دن تک وہ پھرتے رہے حضرت ہردوئی کے پیچھے۔ حضرت ہردوئی نے کہا بھائی آپ کو جہاں اعتماد ہو وہاں دے دو، ہمیں کوئی ناراضگی نہیں ہے آپ سے۔ ایسے دسیوں واقعات ہیں اکابر کے، انہی کا مال حضرت نانوتوی کا واقعہ، وہ ہمیں محتاج سمجھ کر نہ دے، محبوب سمجھ کر دے۔ کل حضرت شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ بھائی یہ 5 سال کے اختتام پر جلسہ معاونین کو بلایا جاتا ہے، اسی لیے بلایا جاتا ہے کہ معاونین کو یہ احساس ہو کہ ہم نے تھوڑے سے روپیے دیے تھے اور مدرسے نے قیمتی شخصیتیں دی۔ ایک مرتبہ فرمایا تھا ہم نے تو فانی چیز دی، انہوں نے ہمیں باقی چیز دی۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کا مال قبول کرو جنہیں اپنے مال سے کوئی امید نہ ہو۔ میرے مال سے کیا مدرسہ چلے گا، میرے روپیے سے کیا مدرسہ چلے گا، میرا بھلا ہوگا، مجھے برکتیں ملیں گی۔ تو مخیرین اغنیاء کی تربیت کی جاتی ہے، ایسا نہ ہو کہ نیت کے درست نہ ہونے کی وجہ سے یا جتلانے اور اترانے اور خدام دین کی حقارت کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ کروڑوں دے کوڑیوں کے برابر ثواب نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔